نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر دم خدا نو یاد کر، ایویں عمر نہ اپنے برباد کر، مرن تو پہلاں اے جند آزاد کر، گل سن میری اے بے خبر، یہ نہ سوچو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے، یہ سوچو کیا کہہ رہا ہے کس کا کلام ہے۔ سجنا دے فرمان مطابق تے کول تہاڈے آیا انشاءاللہ حق سنو ساں تے نہیں کچھ منگن آیا۔ نیکاں تائیں آواز سناواں کی اوقات میری، چڑیاں کولوں تو باز مراویں، اے قدرت مولا تیری، گھر ستیاں نہیں ویلا اے ہاتھ آونا، نیکیاں کمال آئے جنہاں نال جاونا۔ پاک و ذات جس بغیر تھماں دے اسمان نو چھت بنایا، پاک و ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا۔ بزرگ فرماندے نے اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو جائے، اتنا پڑھو جس پر عمل ہو جائے، اتنا سناؤ جتنا کوئی شوق سے سنے۔ ضروری نہیں کہ ہر بندے بڈھیاں ہو کے مرنا ہے، ضروری نہیں کہ ہر بندے بیمار ہو کے مرنا ہے، ایک وقت مقرر ہے جدوں وہ ٹائم آ جانا بندے نو جانا پاؤنا۔ آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات، مالک لیکھا مانگے گا ہم خالی دونوں ہاتھ۔ اللہ پوچھنا ہے میں تینوں 60 سال زندگی دیتی آئی، ایک ساہ دی قیمت کتنی؟ ایک ساہ دا حساب بندہ لاوے نا تے لا ہی نہیں سکتا۔ اللہ جے پوچھے میں تینوں زندگی دیتی آئی 60 سال 70 سال کیڑیاں کماں تے گزار کے آ؟ میں بچے جمدا رہا، میں کھاندا تے پیندا رہا، یہ کام تو جانور بھی کر لیں۔ آدمیت لحم و شہم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ چمڑے چربی تے گوشت نو آدمی نہیں آکھدے، یہ تو جانوراں وچ تیرے نال زیادہ ہوندا، کھاندے بھی تیرے نال زیادہ نے۔
پیندے بھی زیادہ نے، چمڑا بھی وڈا ہے۔ کتنے جمعے پڑھے، ایک جنازے نہ تو ضرور ہی گئے اس کی اثر ہویا سن۔ ڈگا جنازے میں چلا جاوے انہوں کی اثر ہوتا ہے، مجھ ختم میں چلی جاوے انہوں کی اثر ہوتا ہے۔ ایویں میری میری کرنا ہے، پیا کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، تینوں 2 گز کفن دا ملنا ہے، وہ بھی پایا پایا نہ پایا۔ گھوڑا کدے لد کھاندہ ویکھیا، شیر نو کدے گاہ کھاندیاں سنیا ہے؟ تو لد بھی کھادی جانا ہے، تو گاہ بھی کھادی جانا ہے، تے اجے آندا ہے رازق اللہ ہی ہے۔ روزی کون دیندا ہے؟ وہ گل ہے وچ وہ بھی بیٹھے نا جڑے دودھ وچ پانی پاؤندے، وہ بھی بیٹھے نا جڑے لوکاں دے حق کھا کے بیٹھے ہو۔ انہاں جے اے ایمان ہوئے کہ روزی اللہ دیندا ہے، اے مڑ توکل کیوں چھڑ جاندے؟ پرندے توکل کردے نے اللہ تے، بر توکل گر بود فے روزیت، حق دہد مان د مرغاں روزیت۔ کسے پرندے دا بڑولا کدے ویکھیا ہے؟ گودام کدے سنیا ہے؟ بچے تو ہوندے نا دے، پیٹ بھی ہوندے نے، صبح خالی پیٹ اٹھدے نے، شام نو پیٹ بھر کے سوندے نے۔ کئی پرندے وہ نے جنہاں دی خوراک ہیرے تے موتی ہے، نہ دودھ وچ پانی پاؤندے نے، نہ رشوت لیندے نے، نہ کسے دا حق کھاندے۔ تے بندے دی زندگی ہے کتنی ہے؟ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے بھی اور چلے گئے۔ جیسے بندہ جمدا ہے ان دے کان وچ اذان پڑھی جاندی، دوسرے کان وچ تکبیر پڑھی جاندی، جماعت تک نہ ہی ادوں جدوں اذان بھی ہو جاوے تے جماعت بھی ہو جاوے، تکبیر بھی ہو جاوے، پھر جماعت کتنا ٹائم ہوندا ہے؟ کسے مولوی نے 10 منٹ رکھے ہوئے نے، کسے نے 15 تے کسے نے 20 رکھے ہوئے۔ اے تیری زندگی، انہوں سنبھالنا ہے، ان دے وچ کرنا کی؟ فائزہ قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ، اللہ دس دے پہنے اس تھوڑی جی زندگی وچ کرنا کی؟ ستیاں کسے نو بادشاہی مل جاوے، ستیاں کسے دا بازو کٹ جاوے، یہ اوتن تائیں جتاں تے ستا پہ، تے خواب ساری رات تا نہیں آؤندا۔ کئی خواب وہ ہوندے نے جے سویرے اٹھ کے یاد بھی نہیں رہندے۔ اے برادر موت اپنی یاد رکھ، جان یا نہ جان آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ اس تھوڑی جی زندگی وچ کی کرنا؟ نماز پڑھنی، جس بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرد ہے یا عورت ہے، نماز کسے نو معاف نہیں۔ اس دے بعد اللہ دا ذکر کرنا، قیامم و قعودم و علی جنوبکم، جے تسی کھڑے ہو تاں بھی، بیٹھے ہو تاں بھی، لیٹے ہوئے تاں بھی۔ ذکر حضرت سلطان باو فرماندے نے، جیم جو دم غافل سو دم کافر، جیڑا سا تیرا غفلت گزر گیا وہ انج ہے جی میں تو کفر چلا گیا۔ اللہ دی ذات فرماندے نے، بے نمازی دی جا جہنم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، بے نماز نو قبر اس طرح عذاب کر دی، انگلاں پا کے دسیا، سجے پاسے دیاں پسلیاں کھبے پاسے ہو جاون گیاں، کھبے پاسے دیاں پسلیاں سجے پاسے ہو جاون۔ کسی اپنیاں پسلیاں دبا کے ویکھیں گا، کتنی ایک برداشت ہے تیرے چ۔ قبر ہٹ کے آنا ہے، آن کے تے زور نہ بجنا سسے۔ اللہ نے فرمایا، بے نمازی دی جا جہنم ہے۔
میرے نبی نے فرمایا بے نماز نو قبر اس طرح عذاب کرے گی۔ 4 شرعی امام گزرے نے، انہوں دے مختلف فتوے نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز نو قید کر دیو، جتن تی توبہ نہ کرے انہوں رہا نہ کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے بے نمازی واجب القتل ہے، انہوں قتل کر دیو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے بے نمازی نو غسل نہ دیو، جنازہ چک کے نہ لے جاؤ، جی میں عام مردار نو سٹی دا ہے نا، ان دی بھی لات تو رسا پا لو تے انہوں میں سٹ دیو۔ کسے بزرگ نے بھی رعایت نہیں کیتی۔ تے ساڈا عذر کی ہے جی نکے نکے بچے نے، بندہ انہوں پوچھا جے تو مر جائے تو پھر آندا جی پھر اللہ وارث۔ ایڈی من ودھی اندی جندہ سب کچھ جے جیوندیاں انہوں مالک نہیں بنن دیندا۔ مولانا روح فرماندے نے سپردم بتو ما اے خیشرا، تو دانی حسابے کمو بے شرا۔ اپنے بچے بیوی اپنے آپ نو میں خدا دے سپرد کر دے، تیرے نالوں ود دے گاٹے نو زیادہ جاندا ہے۔ مرغی بیمار ہو جاوے تو کی کریں گا؟ پیسے ہی لامے گا نا، شفاعت اللہ کو۔ بچہ بیمار ہو جاوے تو کی کریں گا؟ پیسے لامے گا۔ تھوڑے دن ہوئے نے ایک عورت ڈاکٹر کو بچہ اپنا لے کے گئی، تھانوں پتہ دوائیاں ہن مہنگیاں ہو گئی ہیں، اس دوائی لکھ کے دیتی، وہ جدوں ڈاکٹر کو گئی سٹور تے گئی تو انہوں نے پیسے اتنے منگے اس مائی کو ہان کو، وہ رومن لگ پے۔ جسے رنی تو توجہ ان دی خدا اللہ ہو گئے، وہ بچہ بغیر دوائی دے ٹھیک ہو گیا۔ شفا دوائیاں ہوئے نا تو روز لڑائی ہوئے، وہ ڈاکٹراں دے نا سب پیسے دوائی دے لے نے، اسی تو آپ بیمار ہیں۔ اب گل سن لقمان کے صاحب علم عرفان کے، حکمت نہ اپنی جان کے سب کی دوا جاتے رہے۔ انہوں نے جڑیاں بول کے دس دیاں ہوندیاں، حضرت اس بیماری واسطے مینوں استعمال کرو، وہ ورتدے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا۔ تے کلانجی دے سپیشلسٹ ہیں، انہوں نے موت کلانج چی آئی ہے، خدا کسے دا مان رہ نہیں دیتا۔ بکرات بھی اور ابو علی جن کو تھا حکمت جلی، گھر میں طبابت نہ چلی سب لا دوا جاتے رہے، پئیاں رہیاں او دوائیاں کسے کام میں نہ آئیاں، ہوش کر غافلہ۔ ابو علی سینا پیچس دے سپیشلسٹ ہیں، انہوں نے موت پیچس چی آئی ہے۔ مریداں شگرداں آخے حضرت دوائیاں کم چھڑ گئیاں نے یا عقل کم چھڑ گئی؟ آپ نے ایک شیشی والا اشارہ کیتا، وہ شیشی لے آؤ، ان دے وچوں ایک ککھ دوائی دا مٹکے پانی دے سٹیا، تھوڑی دیر دے بعد فرمایا مٹکا توڑ دیو۔ جدوں مٹکا توڑیا تو پانی جم گیا۔ آپ نے فرمایا نہ دوائیاں کم چھڈیا نہ عقل کم چھڈیا، پر موت دا تے علاج ہی کوئی۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، جان یا نہ جان آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اذانہ سندا رہندا، تاش تے بیٹھا رہندا، حکے تے بیٹھا رہندا، آندا جی آئے کر لم آئے کر لم۔ بلے شاہ فرماندے نے مک جانے ہاں، ایک کام نہیں ہو مکنا ہے، تو مک جانا ہے، کدوں دا کرن لگا۔
60-70 साल हो गए, मुड़ पूरी तो नहीं पई। मकान सोने के तो नहीं बने, कफन 2 तो कोई नहीं मिलने। सोना खांदा को सुनिया बंदा, रोटी खांदा जावेगा दुनिया तो, जदों उतरेगी उदों। अज साड़ी इत्थे उतरी आई, असी घरों तो लेके नहीं आए। या तुसी जदों मेहमान जाते हो किते घरों लेके जाते हो, फिर भी नहीं सानू समझ आती। रोज़ी जिथे उतरती है बंदा उत्थे जाके खांदा है। एवें मेरी मेरी करना है, पिया कुफर दी बेड़ी चढ़ना है, तैनू 2 गज कफन दा मिलना है, वो भी पाया पाया ना पाया। तैनू की पता तेरी मौत की हो जी आनी? किसी ने बंदे पता है कित्थे आनी? पता है दफन कित्थे होना है? ये भी कोई नहीं पता। इस घर का तेन फिक्र है जेड़ा तेरा है ही ना। तेरा असल घर केड़ा है? कबर है। जिमें साडे कई बच्चे भाई दोस्त बाहर गए हुए हैं, उन्होंने 24 घंटे दिल ज़हन च रहिंदी है ये मुल्क साडा नहीं, इत्थे असीं आए हैं कमाई वास्ते। सही गल है। तो जेड़े सही कमाई करके भेजते हैं उन्होंने कोई मुल्क आवन का डर है? तो जिन्ना कुछ नहीं कमाया भेजे ही कुछ नहीं, वो तो आवन तो डरते पे। पर आना तो पाना है। जदों वीज़ा मुक गया, असी बाहरले मुल्क आए हुए हैं, इत्थे कमाई करन आए हुए हैं। साडा असल घर कबर है। जिमें कोई बाहर अच्छी कमाई करता है तो फिर वो इंतज़ार करता मैं अपने मुल्क जाना। एयरपोर्ट से उनका इस्तकबाल होंदा, अगू बंदे गए उन्होंने लवन गड्डियां लेके हार पाउंदे गल विच। जेड़े कुछ नहीं भेजते वो आवन तो डरते हैं। अजे करजे वाले तो बूहे से बैठे हो। इंज ही है ना। जे तेनों मौत तो आउंदा ना डर, इवें मूँह नाल आख छड़ना जे मैनूं कोई नहीं डर, वो होर गल है। मैनू ना दस, किसी नूं भी ना दसो, अपने दिल तो पुछो। अगर मौत तो डर आउंदा ना, अगां कुछ नहीं भेजिया तुसां, तां ही डर आउंदा पिया। जीम जिउंदे की जानण सार मोयां दे, सो जाने जो मरदा हो। कबरां दे विच अन्न ना पानी, उत्थे खर्च लुड़िंदे घर दा हो। जेड़ा इत्थों भेजना है ना वो तो वरतना है। बजुर्ग फरमांदे ने तेरियां डाढियां सस ने नाना ने, तोए कोलियो ना दे जाना ने। उत्थे जाके ते पछताना ने, ओ जदों दिसण दाज खिलार कुड़े। की लेके आई पेकियां तो की लैके आई? हिस्सा सुनों तो किस्सा सुनते ही हो ना। तो उस बजुर्ग ये मुनकर ते नकीर नूं सस ते ननाणा बनाया। जदों तू कोल उन्हां दे जाना है उत्थे पछताउसे, जदों उन्हां तेरा जहेज खिलार के दस छड़े। सारी जिंदगी विच नमाज़ां कितनियां पढ़ियां? जे पढ़ियां हैं तो किवें पढ़ियां? मौलाना रूम फरमांदे ने चूब मस्जिद मेरवद बहरे सजूद, असर बजुम्बद दिल न जुम्बद इंच सूद। नमाजी सिर झुकाउंदा रहा, दिल तो झुकाए कोई ना। वुज़ू का तरीका आए कोई ना, वुज़ू दे फर्ज कोई नहीं आए, नमाज दे फर्ज कोई नहीं आए।
وضو نماز دی کنجی ہے، نماز جنت دی کنجی۔ وضو دے فرض کتنے ہیں؟ 4 ہوندے ہیں، تے انہاں وچوں ایک بھی فرض رہ جاوے تے نماز ہوندی، وضو نہیں ہوندا۔ وضو نہ ہویا تو نماز کتوں ہونی؟ غسل دے 3 فرض ہوندے نے، انہاں 3 فرضاں وچوں ایک فرض رہ جاوے نماز نہیں ہوندی۔ جدوں قبراں دے وچ جاسیں تو او پیارو سیں تے غم خاسیں تو، انہاں ویلیاں تے پچھتاسیں تو نیکی کمایا جو وقت ہے۔ اذاناں ہوندیاں، بانگاں ہوندیاں، بلاون والے بلاوندے ہیں، میں آندا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ یہ خدا نے تینوں 60-70 سال کس واسطے دیتے ہیں؟ اچھے کام کرن واسطے، تینوں پچھتاوا نہ ہوئے۔ گناہ پیسے دے کے کرنا ہے، نیکیاں مفت نو کردا، بڑا تیرا کی علاج ہے؟ داڑھی رکھن تے کتنے پیسے ہوندے؟ مناون تے تو پیسے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من ترک سنتی فلیس منی، جیڑا میری سنت دا تارک ہے میرا امتی کوئی نہیں۔ آکڑ تے مغروری او بندیا نکل جاوے گی تیری، جدوں کہ نبی محمد سرور تے اے نہیں امت میری۔ تو تانا میں امتی ہوں، تو جے نبی کریم فرمایا میرا امتی کوئی نہیں، تیری گل تے اعتبار کیتا جاوے گا کہ نبی کریم دی امت گل تے اعتراض؟ میلاد منائے، گھر سجائے، گلیاں سجائیاں، اپنے گھر چراغاں کیتے، کوئی وہ بندہ بھی ہے جس داڑھی رکھ کے تے مدینے لے منہ کر کے آکھیا ہوئے یا رسول اللہ میں اپنا چہرہ تیرے باغ نہ سجا لے۔ داڑھی رکھن تے کتنا خرچہ ہوندا ہے؟ ایک جھنڈی جتنا بھی نہیں ہوندا۔ ساری رات جلسہ ہوندا رہا میلاد دا، ساری رات، سویرے کئیاں دی نماز قضا ہو گئی۔ یہ جلسہ ہے، یہ تو لوکاں دی نماز قضا کرن دا سبب ہے۔ کئی نعت فروش آ گئے، نعت خان تھوڑے ہوندے نے، نعت فروش زیادہ ہوندے۔ پیسے سٹے رکھو مدینے جاواں میں مڑ کے آواں، مدینے جاواں، وہ وچ ایک بندہ سندا پیا، اس آکھیا تے کرایہ تیرا پیو دے سی، گلاں نال ہی ہیں۔ مدینے جاواں، ایک ہوندے نے نعت خان، سبحان اللہ، وہ کیا بات ہے۔ اور ایک چودھری دی کوئی تعریف کرے تو چودھری انہوں اپنی طاقت دے مطابق دیندا ہے، تے امام الانبیاء دی کوئی تعریف کرے، نبی دے اللہ دے یار دی تعریف کرے، تے اللہ تو انہوں اپنی طاقت دے مطابق دینا۔ تے اے تبجیب اسی جیباں تے نظر رکھنے ہیں۔ ایک ہوندے نے مولوی، ایک ہوندے نے مل وانے، پیسے دے بغیر نہیں آؤں گے، تقریر تے پیسے سٹتے رہو، وہ تقریر مکن نہیں دے من۔ یہ نعت فروش بھی انجی کر دینے۔ آج ہی سفارش آ گئی مسیطے پہ کھڑوتا کہتے ہیں تو جھوٹ بولی جانا، کن دی سفارش انہوں آئی؟ انہوں قائد اعظم دی سفارش آئی۔ آپ بس 2-4 فکرے بول کے تے میں اجازت چاہواں گا۔ وہ 2-4 فکرے کتنے لمحے ہوندے نے، بندہ لاہور پڑ جاندہ۔ جتن تی لالچ اندروں نہ نکلے گا،
یہ بیماری لالچ نہ ہوئے تو کوئی دودھ وچ پانی پاوے گا؟ لالچ نہ ہوئے تو کسی دی پلاٹ تے قبضہ کرے گا تم؟ نہیں کرے گا۔ لالچ ایک بیماری، یہ جاندی کیویں؟ عالم بن جاویں گا تو پھر چلی جاوے گا۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، بے طالب ہویا ہے زردہ ہو، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں، اے ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کس نے ماریا، اے ظالم چور اندر دا ہو۔ جتنا مرضی عالم بن جائے، پیر کیوں پکڑیا جاتا ہے؟ پیر دے بغیر بندہ نمازی نہیں بن سکتا، داڑھی نہیں رکھ سکتا، تھوڑے نال تو وڈیاں ہوندیاں نے داڑھی، تو پیر دے بغیر اولاد نہیں ہوندی، پیر دے بغیر شفا نہیں ہوندی، پیر دے بغیر رزق نہیں ملتا۔ ہن سوچ کہ تو پیر کس واسطے پکڑنا؟ پیر کو لینا کی؟ پیر نو پتا کو نہیں میں مرید نو دینا کی، تے مرید نو پتا کو نہیں میں پیر کو لینا کی ہے۔ انی پیندی پئی تے کتے کھاندے پے، انج پیر ضرور پکڑنا؟ ہاں ضرور پکڑنا۔ امام غزالی فرماندے نے من لا شیخا فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ بھلا ویکھاں جیڑا پیر پکڑی اندے چ پیراں دی صفت کیڑی؟ پانی پیویے پن کے تے مرشد پکڑیے چن کے۔ ساڈے کول کی گسوٹی ہے؟ یہ جی پیر دا پتر ہے تے تاں مان دی بیعت کر لے۔ حاجی دا پتر ہوئے، حج نہ کرے تو حاجی ہو جاندہ ہے۔ تھانے دا پتر اے کورس ہی نہ کرے تھانے داری وہ تھانے دار بن جاندہ ہے۔ انجی دوستو پیر دا پتر ہونا نہیں کافی، کئی تاں پتر چنگے ہو پوندے نے تے کئیاں پتراں تو انہوں پیر منے ہی نہیں۔ ساری عمر ابا ہی آکھ دے رہے نا، میرے ابا جی نے فرمایا، شیراں دیاں ماریاں گدڑ پہ کھاندے ہیں۔ یہ تو اندہ مرید نہیں ہویا۔ جدوں مرید نہیں ہویا تو انہوں فائد آوے گا؟ ابو جال میرے آقا نو بھتیجا تو سمجھدا، نبی نہ سمجھدا، انہوں کو فائدہ ہویا؟ تو جی حبش چو وکدا آیا غلام حبشی بلال، وہ مالا مال ہو گیا۔ پیدائشی طور سے بھی کوئی ولی ہوئے نا، جی میں شیخ عبدالقادر جیلانی، وہ جمدے ولی ہیں، انہاں روزہ رکھیا جمدیاں، پھر بھی وہ بزرگاں کو گئے تے تاں کمال حاصل کیتا۔ جن میں کوئی وکیل ہوندہ ہے نا، وہ وکالت کر رہا ہوندہ تو پھر بھی وہ کسی وکیل کو کوئی 4 مہینے لاؤندہ ہے۔ جمدہ بھی ولی ہوئے تو انہوں ولیاں کو بانا پوندہ ہے۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء، دور گشتی از حضور اولیاء، در حقیقت دور گشتی از خدا۔ جیڑا خدا دیاں ولیاں کو دور رہندا ہے، حقیقت وچ خدا کو دور رہندا ہے۔ خدا دا ولی کیڑا ہوندا ہے؟ اندی تو ذات دا کوئی نہیں تعلق ہوندا، تعلیم دا تعلق کوئی نہیں ہوندا۔ نبی کو نہیں آنا، میرے آقا نے فرمایا میری امت وچ ولی آندے رہن۔ نبی نے
ولی دی کی صفت بیان کی؟ اللہ نے کی صفت بیان کی ولی دی؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے۔ پاڑو آخیا اللہ نے ایماندار ہوتے ہیں۔ بندے نے خدائی دعویٰ کر لیا، میں رب ہوں۔ نمرود ظالم نے کہا میں ہوں خدا، میں ہوں خدا، آخر خدا باقی بقا وہ نہ بقا جاتے رہے، وہ آدھا میں خدا ہوں۔ فرعون کی طرف کر نظر، کہتا تھا لی ملک مصر، غرق ہوئے زیر و زبر وہ نا خدا جاتے رہے۔ کہاں گیا یعقوب پسر، دیوانہ تھا جس پر مصر، رہنا ہو تیرا کس قدر جب مصطفیٰ جاتے رہے۔ اللہ دی ذات فرمایا ایماندار ہوئے تے گناہ نہ کرے۔ حضرت سلطان باو فرماتے ہیں نو نمازاں پڑھنا کام زنانہ۔ ان کا مطلب یہ نہیں کہ زنانیاں نماز پڑھ دیا، ان کا مطلب یہ بھی نماز تو پڑھنا ہے تو دودھ وچ پانی بھی پاؤنا۔ آسان کام تو عورتاں بھی کر لیں، مرد جڑے ہوندے نے وہ مشکل کام کر دیں۔ دودھ وچ پانی بھی نہ پا، نماز بھی پڑھ، گناہ تو بچے گا تو پھر تو مرد ہے۔ جے گناہ تو نہیں بچ سکتا پھر تو مرد نہیں۔ گناہ چھٹ دے کہ میں نے کوئی ایم اے کر لے گا تو گناہ چھٹ جاؤں، دورہ حدیث کر لے گا تو گناہ چھٹ جاؤں نہیں۔ جے گناہ چھڑنے نے نا تو انہاں لوکاں کھول بیٹھے کرو جنہاں گناہ چھڑے ہوئے، جنہاں دستانے دی جا سکھنی ہوندی ہے وہ ایم اے کر لیا کرو، آپ پہ جاچ آ جائے۔ نہیں وہ دستانے والے کاریگر کو جاوے گا، فرنیچر والا بندہ فرنیچر والے کو جاوے گا، درزی جڑا سیکھنا ہوئے وہ درزی کو جاوے گا۔ ان دا علم نہ تلک نہیں ہوتا، ان پڑھ بھی ولی بن سکتا لیکن گناہ کرے گا تو ولی نہیں ہوئے گا۔ گناہ چھڈن واسطے وہ انہاں بندیاں کو جا کے بانا پاؤندا ہے جنہاں گناہ چھڈے ہوئے۔ کتنے بزرگ وڈے وڈے عالم آن انہاں کو گناہ چھٹدے ہی نہ پہ، انہاں کو گناہ نہ چھٹن۔ ہنیرے وچ قرآن پڑھ سکتے ہو، روشنی کرو گے تو پڑھو گے۔ ایک علم ظاہر ہوندا ہے، یہ تو ہر فرقے کو ہے۔ جڑا باطنی علم ہے نا وہ ساریاں کو ہوندا ہی نہیں، وہ کتاباں چ ہوندا ہی نہیں۔ صد کتابو صد ورق در نار کن، روئے دل را جان بے دل دار کن۔ کتاباں نو ساڑ دیو، آگ لا دیو۔ کون پہ آندا ہے؟ جن نے بے شمار کتاباں لکھیاں، جنہ لقبی ام العلماء مولانا روم آپ فرماندے پہ صد کتابو صد ورق در نار کن، روئے دل را جان بے دل دار کن۔ میرے آقا نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابا بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ کتاباں میں علم نہیں، یہ سینہ بسینہ ملتا ہے۔ جتنی صحبت کریں گا کسی اللہ والے دی اتنا تیرے وچ کمال ہوندا جاوے۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء۔
جے تو چاہیں میں خدا دا دوست بن جاواں پھر خدا دے ولیاں کول بیٹھا کر. چور بیٹھا وہ کتب بن گیا، کنجری بیٹھی ولی اللہ بن گئے، جے کتا بیٹھا تے وہ جنتی بن گیا. آج زندگی کا راج ہے جو کرنے کر لائے آج ہے، کل مر گیا محتاج ہے، انیکی کمائے آج وقت ہے. اللہ والے تلاش کرو. ہنیرے وچ نہیں پڑھیا جاندہ قرآن تے جے دل وچ ہنیرا ہوئے تے سمجھیا نہیں جاندہ. سمجھے گا نہیں تو کیویں تینوں عمل کیویں کریں گا؟ اے اندر روشنی کیویں ہوندی؟ اے خدا دا ولی اندر بٹن ہوندا ہے او سینہ روشن کر دیندا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام میں شمس تبریزی نہ شد. آپ ہی پیاندا ہے نا، میں تو مولوی بھی نہ بن سکیا جتن تے میں شاہ شمس تبریزی غلامی اختیار نہ کیتے. مولوی آکھیا آپ تو تسی ایڈے وڈے عالم ہو، اس بندے کو تو ظاہر علم ہے ہی کون. بزرگی ظاہر علم وچ ہوندی ہی نہیں. کیڈے کیڈے عالم مفتی نے وہ بھی تقریر کر دے، ایک دونوں گالاں نہیں کٹ دے. گناہ گالاں کرنا گناہ نہیں، علم بھی ہے، جاندے بھی ہیں گناہ، پر وہ گناہ چھڑ نہیں سکتے. وہ علم انہاں کول کوئی نہیں جنہاں نال گناہ چھٹدے نے. انہاں کول جتنا چر بھی آਉਂدا رہے گا یہ دنیا دیاں گلاں کرن گے. اللہ دے ولی کول جاویں گا تے اولیاء را ہست قدرت از الہ، اور تیر جستا باز گردانت ذرا. اللہ اپنے بندیاں نو طاقت دیتی ہوئی، کمان وچوں نکلیا تیر بھی واپس کر لیندے نے. انہاں نو خدا طاقت دیتی ہے. مرزا قادیانی کول بھی علم آ، فیضی تے فیاضی کول بڑا ہی علم آ، ابن سکا کول بڑا علم آ، قارون کول عالمی آ تے حافظ بھی آ. اپنا گناہ چھڑ سکے، اپنا ایمان بھی نہیں بچا سکے. تے جی اللہ دیاں ولیاں کول کوئی چور آیا تو چور نہیں رہا، پھر کنجری آئی ہے تو کنجری نہیں رہی. اے سوچ تو وہ بندے کتھے نے؟ امام غزالی فرماندے نے یا مریض الباطن علیک بالدوا لا یکون حاضر الدوا الا عند الصالحین. اے باطنی بیمار، روٹی نو دل نہ کرے نا تو جتھے باندھا یار میرا کھاون نو دل نہیں کرتا، تو نماز نو دل نہ کرے تو یہ بھی بیماری. یہ کدی کسی نو نہیں آتا یار میرا روٹی کھاون نو دل نہیں کرتا. امام غزالی فرماندے نے زارا بیمار ہوئے تو زارا ڈاکٹراں کول جانا پوندا ہے، جے روحانی بیمار ہوئے تو روحانی معالجاں کول جانا پوندا ہے. یہ دوائی تینوں کتھوں ملے گی؟ ہر مولوی دے وس دا روگ نہیں، ہر عالم دے وس دا روگ نہیں. ان لوگوں کے پاس جا جن کی خدا کے ساتھ صلح ہو چکی ہے. صالحین لوگوں کو جا، ان دا علاج وہ کرن گے. اگے نماز نہ پڑھدا پھر تہجد بھی پڑھیں گے. اگے پیسے دے کے داڑھی مناونا ہے نا، جدوں تیرا علاج ہو جاوے گا نا پھر تینوں بھی کوئی پیسے دے گا، یار پیسے لے لا تا داڑھی منا.
وہ آکھے گا نہ یہ نہیں ہو سکتا اللہ تو نکا جہا ہونا ہے نا سارے اسی نکے جہے ہوندے آ اسی مڑ ماں دا دودھ پیندے آ مڑ ماں نو ایک خیال آیا کہ جے میرا پوتر اسے خوراک سے لگا رہا یہ دنیا وچ کامیاب نہیں ہوئے گا اس جہاد تے بھی جانا اس مزدوری نے بھی جانا ان کو میں خوراک چھڈا دیواں نا پھر یہ کامیاب ہوئے گا پھر ماں نے کوشش کی تھی ساڈے کول دودھ چھڈاون دی اسی روندے آئے اس خوراک دے بغیر میں زندہ کیویں رہواں یہ جڑا بندہ گناہ کردا ہے نا انہوں آکھو نا شراب چھڈ دے داڑھی رکھ لا انہوں ایک سٹ وجدی ہے میں داڑھی کیویں رکھاں گا بیمار جو میں تیری ایک خوراک بنی ہوئی مڑ ماں جی میں محنت کیتی ماں کدے اپنے دودھاں تے مٹی لاؤندی آئی کدے مرچاں لاؤندی آئی تو بڑا ٹھنڈے ہو کے برنا لیکن ماں نو پتا مردہ نہیں یہ ان دی صحت ٹھیک ہو جاوے مزدوری کرنے میں جانا سو میں دے نال جانا کچھ دنوں دے بعد ہن جتنے اسی سے بیٹھے ہیں ماما دودھ تک نہیں پیندے جی ہن ماں سانو آکھے پتر آ دودھ پی لا امی ہن مینوں شرم آؤندی اور جڑے گناہ تیرے خوراک بنے ہوئے نا اللہ کامل پیر ماں والا کردار ادا کردا پھر تینوں دوست آکھن گے آ شراب پی تو آکھے گا نہیں مینوں ہن شرم آؤندی ماں والا کردار یہ گناہ والی خوراک پیر چھڈاوندا ہے ورنہ تیرا تو دل ہی نہ کردا میرا تو دل ہی نہ کردا ماں دا دودھ چھڈ دے بھی ماں نو سمجھ آئی سانو سمجھ کرنا ہے پیر نو سمجھ ہوندی ہے مرید نو سمجھ نہیں ہوندی اللہ نو سمجھ ہے بندیاں نو نہیں سمجھ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے خدا نے نمازاں فرض کی تھیاں تے جے ساری دنیا نمازی بن جاوے خدا دا کی فائدہ ہے کسی بندہ سوچے نا کلا بہ کے کہ ساری دنیا نمازی بن جاوے خدا دا فائدہ کی جے ساری دنیا گناہ کرن لگ پوے بے نمازی بن جاوے خدا دا نقصان کی ہے اے بندے فائدہ بھی تیرا ہے تے نقصان بھی تیرا ابو جال ترائیں میں آکڑیا وانا وہ دیں دور نہیں وہ چوہا کتنیاں روشیاں کر رہا ہوندا ہے ٹپدا پہ ہوندا ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بلی کول بیٹھی ایک کری پھر وہ من کے تجھے ہاتھ پاؤندی ہے چیخاں نکل جاندی ہیں ساڈے بھی ملک الموت نال ہی ہے جتھے ٹائم آنا ہے نا اوتھے یہ وکھری گل ہے کہ اج سانو لوکاں نے اس چیز تو ہٹا چھڈیا انج پرہیز کرنا چنگی گل ہے موت کندے کول ہے اللہ کو اتنا اللہ تو بندہ نہیں ڈردا اتنا کرونے تو ڈردا بندہ ایک باری روس دا سکائی لیب ڈگن لگا سائنسداناں دسیا بھی وہ ڈگدا پیا ہے ہر بندے نو انج ہی معلوم ہوئے ساڈے گھر ہی ڈگنا جی اتنا اللہ دیاں گلاں تے یقین کریے اللہ 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 پریشانی مک جاون میرے آقا نے فرمایا تھوڑے وچ وہ بندہ چنگا ہے جیڑا بیویاں نہ چنگا سلوک کر میں کرنا نال حضور نے انج بھی فرمایا میں بھی کرنا متا یہ آکھن اسی رن مرید ہو جساں نہیں جیسے تیری دھی کسے گھر جانا ہے نا
اسے تینوں سمجھ آنی ہے یا اللہ میرے جوائی نو مت پاویں، میری دھی نو تنگ نہ کرے۔ اج ساڈے گھر کنہاں دیاں دھیاں ہیں، اسی نبی کریم دے حدیث تے کیوں نہیں عمل کرتے؟ اللہ دی ذات میرے آقا نے فرمائی یا اللہ جب تک میں زندہ رہاں غریباں وچ رہاں، جدوں مینوں موت آوے غریباں وچ آوے، جدوں میں قیامت نو اٹھایا جاواں تے میں غریباں وچ اٹھایا جاواں۔ ایندے تے عمل کر دیو۔ رشتہ بچی دا کرنا ہو نا تے آپ لو اچا ویکھدا ہے، غریب تینوں ویکھدا۔ ایک فیکٹری ہوئے نا تے آندا جندے کول دو ہوਣ نا اون دے نال رشتہ کر، اور سکون غریباں وچ ہی۔ امیراں دا دل بھی سونے دے نے۔ ہن میں اتنے آکھنا ہے نا بھئی کسی غریب دے گھر ایک بسترا دے چھڈو، کسی غریب نے یہ کام شروع کر لینا ہے تے امیر نہیں کرنا۔ وہ ایک غریب آ وہ جڑا لیاون نا کما کے وہ کھا چھڈن، نال جڑے آن نا وہ کوئی کھاندے پیندے آن وہ چنگا نہ کھاون۔ ان دی بیوی آکھیا انہاں بیچاریاں کول وہ ہوندا جڑا کھا چھڑدے نے، تے ساڈی روزی دا کی فائدہ؟ پیسے بینک چ پے رہن گے، چیک بک گھر پئی رہے گی تے اسی قبر چلا جاؤں۔ اس آخیا بھی یہ گوانڈی لے لیا مینوں۔ اس ایک دیہڑے انہاں دے گھر 100 روپیہ سٹیا چا، ہن اینوں بھی جوڑن دی عادت پے گئی۔ کیوں جوڑ دے ہو؟ جیسے مہمان جاندے ہو گھروں لے کے جاندے ہو، اور روزی جتھے اتردی ہے بندہ جا کے کھاندا ہے۔ بیوی خرچہ منگے تو آندا تو فضول خرچ ہی بڑی، یہ گل سچی ہے۔ تو داڑھی بھی منادا رہے تو فضول خرچ کوئی نہ، تو سگرٹاں بھی پیندا رہے تو فضول خرچ کوئی نہ۔ سگرٹاں نالوں تو دودھ سستا ہے، سگرٹاں نال بھی دام سستے نے۔ تیرے پیسے حرام دے نے، ایدے کدوں لگنے؟ غریباں دا خیال رکھو، یتیماں دا خیال رکھو۔ تو مر جانا گا تو یہ لوگ تینوں دعائیں دیندے رہن۔ باہروں کوئی مولوی آ جاوے ان دی خدمت کرنے ہیں، منع تو نہیں کرنی چاہیے، پر تینوں اپنے مولوی دی پوچھ ہونی، اپنے مولوی دی کیوں نہیں کردے خدمت؟ تیرے پیو دا جنازہ کہاں پڑھیا؟ ممکن ہے کل نو تیرا بھی ایو پڑھے۔ میں تینوں دسنا بھی جی ایو ہویا نا تو منہ نال تکبیراں پڑھدا ہوئے گا، دل وچ ذہن وچ انہوں تیرے احسان یاد آندے ہون، اوندے اتھرواں نال تیرے گناہ جھڑدے جاون۔ اپنے مولوی دی خدمت کرو، ماں باپ دی خدمت کرو، ماں دے پیر چوم لویا جیسے اتھوں جاؤ جنہاں دی جیوندیاں نے، زیادہ تو زیادہ گٹا ہی ہو سی نا اتنے، وچ کی وچ جنت ہے۔ داڑھی رکھن تینوں شرم آندی ہے، ماں دے پیر چومن تینوں شرم آندی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک شرم جہنم نو لے جاوے گی، ایک جنت نو لے جاوے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیڑی شرم ہے جیڑی جہنم نو دوزخ نو لے جاوے؟ آپ نے فرمایا چنگیاں کماں کولوں شرم کرنا، یہ جہنم نو لے جاوے۔ شرم کر پر بھڑیاں کماں کولوں کرو، چنگیاں کولوں نہ کرو۔ جے تیرے گھر بیوی ہے ان دا ماں پیو مریا ہے، یہ تو تیرے خدا نے موقع دیتا ہے، وہ گھر دنیا میں سب سے بہتر ہے
جس گھر میں یتیم پلتا ہے۔ اسی کی کرنے ہیں اس بچی کو کم زیادہ لینے ہیں، دنیا نوہاں نہیں پوچھتے، اس بچی نو زیادہ کم کر۔ تھوڑے پنڈ چ بھی غریب ہون گے جنہ کو پورے بسترے نہیں ہون گے، کوئی ایک ایک بسترا دے چھڈو انہوں نے، تسی آندے پہ نہیں یہ تو گھر کو نہیں، بسترے تو ہون گے۔ میرا برا اور جن دے کان نو پیڑ کدے نہ ہوئی ہوئے انہوں کی پتہ کان دی پیڑ کی ہوندی، جس غریبی ویکھی نہیں۔ میرے آقا نے غریبی بھی ویکھی آئی، یتیمی بھی ویکھی آئی، مسکینی بھی ویکھی آئی، ہمیشہ غریباں مسکیناں یتیماں دے ذکر کرتے رہے۔ ساڈا اسلام کی آندا جے گوشت لیا ہو نا گھر تے نال گواڑیاں کھانا بھی اتنا لے کے آؤ، صاف گل ہے اتنی کسی کو طاقت نہیں ہوئے، پھر اس ارادے نہ لیاویں کہ پانی زیادہ پا لویں، گوانڈیاں والے شوربے ہی گل چھڈی، تو انج بھی نفس نہیں منتا نا، تو پھر گوشت لکا کے لیا، کوئی غریب نہ دل وچ خیال کرے۔ جے فروٹ لیا اپنے بچیاں واسطے، گوانڈیاں کھان میں اتنا لیا، اتنا نہیں لیا سکتا، پھر بچیاں نو فروٹ دے کے باہر نہ بھیجیا کرو، کوئی یتیم بچہ ویکھ کے روے گا، ماں نو جا کے تنگ کرے گا۔ ساڈا اسلام تعلیم کی دیندا ہے، اسی کہڑے پاسے ٹر پے ہیں۔ نماز ماشاءاللہ پڑھ دے ہو، اگے میں فارسی کا شعر پڑھیا نا، چوں بمسجد میر ود بہرے سجود، سر بجنبد دل نہ جنبد اینچ سود، سر ہی جھکائے نا دل تو جھکایا کو نا، اوویں ہی آکڑے آئے نا، ایسے زبان نال نماز پڑھتا پیا، ایسے زبان نہ گھر جا کے بیوی نو گالاں کرنا، نوکراں نو گالاں کرنا، اپنے پتر یا دھی نو گالاں کرنا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میں پوچھدا پیا تیرے کولوں ہے باں کندی کی آکھو گے؟ میری۔ یہ نک کندا ہے، یہ سر کندا ہے، وہ سارے جسم تے ہاتھ رکھدا پیا ہے تے اندروں آواز پہ آندی میرا، یہ کون ہے جڑا آندا پیا میرا؟ کدی سوچیا ہے؟ اللہ قرآن چ دسیا ہے، اے بندہ میں شاہ رگ تو نیڑے بیٹھا ہوں، قیامت والے دن جیڑا تو گناہ لوک کے کردا پیا نا، اللہ تینوں آکھے گا تو آیا گناہ کیتا، تو آکھے بھی اس ویلے تو ہاں ہی کوئی نہ، یہ مکر جاوے گا۔ اللہ دی ذات پھر انہاں فرشتیاں نوں سدن گے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، انہاں دا نام ہے کرامن کاتب۔ او فرشتیو ان دی او مووی لے آویا جے، یہ مندا نہیں پیا، کتھے چلنی؟ تیری ماں بھی اتھے ہونا، تیری بیوی تیریاں بہناں بھی ہونا۔ ہن بلا سوچ کھاں اگر وہ مووی چلائی جاوے تو تینوں شرم نہ ہو سی؟ جی ایو جی بھر بیٹھا نا کوئی تو بیڑیاں کما تو شرم تو آوے گی۔ قرآن پاک جی لکھیا ہے وہ بندہ آکھے گا یا اللہ جیڑا اگلا پارٹ ہے نا وہ تو غائب ہو جاوے نا ہن کدے، وہ کیویں غائب ہوئے گا؟ اج ہو سکتا ہے، اج توبہ کر کے تینوں کٹا لو وچ، جیسے مر گئے ہو پھر وہ نہیں کٹینا، ساری دنیا تینوں پڑھ کے بخشی دی رہے، کٹینا نہیں، وہ تیرے نامہ اعمال وچ لکھیندا جاوے گا، تول ہوئے گا۔ اج وہ کٹیا جا سکتا ہے، انج کٹیوے گا تینوں بھی نہیں پتہ لگے گا کہ اتنے میرا کیڑا گناہ۔ وہ تو دوستو ٹائم آمن والا ہے،
کدے قبراں تے جا جاتی پا گئے ماس بت نوں کیڑے کھا کتھے ہی دادا کتھے ہی پیو تے ماں نیکی کما اج وقت کدے کدے ساڈے کول بھی آیا کرو راتی پہلی آئی نا ہر انگریزی دی پہلی تاریخ نوں اتنے سیالکوٹ تاجدار مدینہ مسجد میرا پروگرام ہوندا کتھوں کتھوں لوگ آتے ہیں تے دنیا دی خاطر تاں باہر بھی وگ جانا دین دی خاطر کوئی پرواہ نہیں جنہ واسطے کمائندا پیا نا انہاں تیرا گھٹ کے منہ بننا انہاں تیرے کپڑے اتارنے نہ اترے تو پاڑ کے اتارن پھر غسل تینوں کوئی دے گا اے تیرے تے مٹی پاون کیڑا دکھ لگے گا جنہاں نوں مائیں کما کما کے لیا کے دیندا وہ پوتر ہاتھ چ گڑی پہ لیا پیو وہدا پیا وہ تو جیوندے ویکھن لگ پوندا باپ تو جیسے بڑھڑا ہو جاتا ہے پانی ڈر ڈر کے منگتا ہے وہ لتاں تو کمزور ہو جاتا ہے وہ ڈردا میں پانی لون گیا تو ڈگ نہ پاواں پوتر پانی دیویں مینوں ایک باری اس ڈردے ڈردے آکھیا تے دوئی واری مڑ ہور ڈردے ان تو پیاس آئی اگو پوتر پہ آندا ہے کی اگ لگی کھڑی کربلا چ بڑیا کھڑوتا ہے اور جیسے تو نکا ہوندا بیمار ہو جانا وہ ڈاکٹراں کو جھڑکاں کھاندا تیری پر ہاں پوتر کسی شے کرن دل لئی گھڑی گھڑی پوچھدا بیمار ہو جانا تو نیند انہوں نہیں آوندی جیسے تو ابا بنے گا تینوں سمجھ آ جاوے کہ باپ نوں پوتر کیڈا پیارا وہ پھر دوستو وہ وقت آمن والا ہے تے میں تھانوں ہن کلمے پڑھاؤں گا جنہ مرید ہونا ہوئے وہ ارادہ کر لویں کہ اسی بیعت پہ ہونے ہیں جنہ مرید نہیں ہونا کتے ہوئے نے بشک اتھے رہو پرایاں ڈنگراں نوں پٹھے کو نہیں پاوندا یہ میرا پیر ہے جڑا پاوندا بندہ آپ فرماندے نے مرید کوئی جتھے اتھے رہن دیو ہاڑی سونی انہاں نوں دیو بکرے چھترے انہاں نوں دیو ساڈے کولوں فیض نبوی تے لو میرا پیر جڑے پنڈ چ رہندا پورے پنڈ چ بندہ بے نمازی کو اے ریان محمد علی کھوارے سارے گئے نے یا ایک ایک انہیں گئے حسین تھوڑے پنڈ وچ ڈاکٹر غلام حسین وہ گئے نے آج جڑے میرے نال آئے نے جی انہاں تے یقین ہے تو مسیتے کھڑوتے انہاں کو جھوٹ بولنا پورے پنڈ چ بندہ بے نمازی کوئی نہیں عورت بے نماز کوئی نہیں عورت بے پردہ کوئی نہیں 10 سال دا بچہ تہجد نہیں چھڑدا نشہ ہور تک ہی حکا سگرٹ تک کو نہیں پیندا جس طرح اسی پڑھیے نا انج پڑھ دیا ہو میرے مگر تو جنہ مرید ہونا ہے وہ ارادہ کر لیں ارادہ نہیں کرو گے تو میرے ہاتھاں ہاتھ بھی دیو گے تو مرید نہیں ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ دعا منگو اللہ تعالیٰ دین دنیا دی مشکل آسان کرے پریشانیاں دور فرماوے کاروبار سے برکت ہوئے
برحمتک ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਸਲੀਆਂ 'ਚ ਲਤੀਫਾ ਕਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾਹ 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 ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 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 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪਤਾ ਅੱਲਾਹ 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 مولانا روم فرماندے نے ذکر عامہ رب ود ذکر زبان اور ذکر خاصاں باشد دل بے گماں عام لوگوں کا ذکر زبانی ذکر ہے جڑے اللہ دے خاص بندے ہوندے نے وہ دل دا ذکر کردے نے ذکر عامہ رب ود ذکر زبان ذکر خاصاں باشد دل بے گماں جنوں کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں مومنا ذکر خدا بسیار گو تاب یابی درد و عالم آبرو اے مومن جے تو دو جہان دی کامیابی جانا ہے اللہ دا ذکر زیادہ کریا کر ذکر حق پاک است چوں پاک کی رسید رخت بر بندد گروں آید پلید کی ہے حرکت کرنی تو ادھے ہو جا پاس میری توجہ بدل جیسے کہ تو یا اٹھ کے تو بیان کر یہ بھئی سارے جڑے بیٹھے ہو نا عذاب بھی ہوندے نے جڑے میرے نال ہوون وہ ہی نہیں کرن گے تو تسی کی تاثر لو گے از خدا خواہم توفیق ادب بے ادب محروم ماندہ دا لطف رب بے ادب اللہ دی رحمت کو خالی رہندا انہوں نبی ولی تے پیر پیغمبر کی دینا یہ ہن میرے اگے ہو کے اینج کردا میں دو طرح میں جاکا پہ کوئی گل کروں یا مینوں کوئی لقمہ دے گا اے شعر غلط پڑھے مسجد دا بھی ادب ہوندا میں اپنی تقریر سے نعرے کیوں نہیں مراؤندا میں کوئی نعرے دے خلاف ہاں وہ تسلسل خراب ہو جاتا ہے اللہ دی رحمت دا نزول ٹوٹ جاتا ہے نالے وڈی گل ہے کہ میں بھول جانا نعرہ کو مارے گا نا تو میں بھول جاؤں گا پیچھے مارنے ہوندے پہلے مارنے ہوندے مار لو مارنے کے خلاف نہیں میں خلاف نہیں نعرے دے ہوں مڑ میری مجبوری ہے یہ جی حرکت نہ کیتیاں کرو کئی بندے تھوڑے پنڈ بندے مینوں بڑے سمجھدار نظر آئے جیڑا پچھو آتا پیا نا وہ اتھے بہ جاتا مسئلہ بھی انجے گردناں پھلانگ کے جڑے آتے ہیں نا اتنا انہوں ثواب نہیں ملیا جتنا انہوں گناہ کھٹ لیا ہاں یہ ہوں مینوں تو کوئی نہیں پتہ پہ لگتا میں کدے نوں جانا ہے کدے نے دعا ہے سارے واسطے ذکر کریا بے رحمتک